لہٰذا اب میں تم پر یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری اصلیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں میں نے منگولوں کے سامنے ایک بند باندھنے کی کوشش کی۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر اور خان چونک سا پڑا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ پاسبانوں کے سپہ سالار کو سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پاسبانوں کا سپہ سالار پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، میری اصلیت یہ ہے کہ میرا نام یستوئی ہے۔ میری پیدائش صحرائے گوبی میں ہوئی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ میں چنگیز خان کے عمدہ اور بہترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ منگولوں کے اندر میں تیغزنی میں اول، توبدائی دوم اور جبی نویان تیسرے درجے پر خیال کیے جاتے تھے۔ سن اور خان، میرا باپ ایک عرب مسلمان تھا۔ اس نے صحرائے گوبی کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنی زندگی وہیں بسر کی اور بچپن گزارنے کے بعد میں چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہوا۔ ہر وہ معرکہ جو مشکل ترین خیال کیا جاتا وہ میرے سپرد کیا جاتا تھا اور میں اسے چنگیز خان کے لیے حل کر دیا کرتا تھا۔ سن اور خان، جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے، اس کا نام الجائی خاتون نہیں ہے، یہ اس کا جعلی نام ہے جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے۔ دیکھ، میری اور میری بیوی کی اصلیت سے میری بہن تیان آگاہ ہے۔ یہ اس وقت آگاہ ہوئی جب میں اسے منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مسکن کی طرف لے گیا تھا۔ دیکھ اور خان، میری بیوی کا نام الجائی خاتون نہیں ہے، بلکہ اس کا نام کوانتی ہے اور وہ چین کے شہنشاہ کی بیٹی ہے۔ جس وقت چنگیز خان نے چین پر حملہ کیا تھا تو کوانتی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے چاہنے لگی، میں بھی اسے پسند کرنے لگا، پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ سن اور خان میرے بھائی، جس وقت چنگیز خان نے اپنے آس پاس کے قبائل کو مغلوب کرنے کے بعد چین کو بھی فتح کر لیا تو اس کی نگاہیں مغرب کی طرف اٹھ گئی تھی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ چنگیز خان اب مسلم علاقوں کو ضرور اپنا ہدف بنائے گا، لہٰذا میں اپنی بیوی کوانتی کے ساتھ منگولوں کے مسکن سے نکل بھاگا اور پہلے میں سمرقند آیا۔ میری ماں نے بھی ان دنوں سمرقند میں قیام کر رکھا تھا۔ پھر بدقسمتی سے جلد ہی میری ماں مر گئی۔ تب میں نے سوچا کہ آنے والے دنوں میں جب منگول سمرقند اور بخارا جیسی تہذیب یافتہ شہروں پر حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف خون ہی خون نظر آئے گا، لہٰذا منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میں نے دریائے جیحوں کے کنارے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنا ایک مسکن بنایا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بہت بڑا غار تھا، اتنا بڑا کہ اس کے اندر کئی ہزار لوگ سما سکتے ہیں۔ میں نے اسی غار کو اپنا مسکن بنایا۔ اس غار کے اندر داخل ہونے کے لیے کئی راستے تھے۔ ان راستوں پر میں سمرقند کے سناؤں کو حرکت میں لاتے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے دروازے کچھ اس طرح لگوائے کہ وہ کوہستانی سلسلے کا حصہ ہی لگتے تھے اور پہچانے نہ جا سکتے تھے کہ وہ کسی غار کا دروازہ ہے۔ ان بھاری بھرکم دروازوں کو غار کے اندر سے لکڑی کی چرخیوں کے ذریعے کھولا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی میرا تعاقب کرتا ہوا اس کوہستانی سلسلے تک آتا تو پہلے میرے محافظ اس پر تیر اندازی کر کے اسے روکتے۔ اتنی دیر تک میں اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دروازوں کے ذریعے غار میں داخل ہو جاتا، اور پھر مزید یہ کہ اس غار کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے گئے تھے جن کے ذریعے سے ایک شخص بخوبی نیچے اتر سکتا تھا، اور ان ڈھکنوں کو بھی نیچے سے بند کر دیا جاتا تھا کہ جو لشکری تیر اندازی کر کے تعاقب کرنے والے کو روکتے تھے انہی ڈھکنوں کو اٹھا کر غار میں اتر جاتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈھکن بھی پتھر کے تھے اور پھر گہری گھنی جھاڑیوں کے اندر چھپا دیے گئے تھے۔ اور خان میرے بھائی، یہ تو میرے مسکن کی تفصیل ہے۔ اب شاید تم یہ جاننا چاہو گے کہ میں نے اپنی بہن تیان کو منگولوں کے لشکر سے کیسے نکالا۔ میں تم سے یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے میں چنگیز خان کے لشکر کا ایک بہترین اور سب سے اعلیٰ بہترین جرنیل خیال کیا جاتا تھا، اس لیے منگولوں کے لشکر میں میرے بہت سے عقیدت مند اور مخلص ساتھی تھے۔ بس انہی کی مدد سے میں تیان کو منگولوں کے لشکر سے نکال کر اپنے مسکن میں لے جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاسبانوں کا سپہ سالار حرکت میں آیا اور اپنے چہرے سے اس نے سرخ رنگ کا نقاب ہٹا دیا تھا، اور خان نے چونک کر دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نگاہ رکھنے والا نوجوان تھا، اور خان نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یسوتائی پھر اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ پھر اور خان گھوڑے پر بیٹھا ہی بیٹھا یسوتائی سے لپٹ گیا تھا اور کہنے لگا، یسوتائی میرے عظیم بھائی، تم نے پاسبانوں کے سپہ سالار کے روپ میں اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ تمہاری جفا کشی، تمہاری سرفروشی ہمیشہ میری نگاہوں میں تمہارے لیے عزت اور وقار کا باعث بنی رہے گی۔ اس کے جواب میں یسوتائی نے مسکراتے ہوئے اور خان کا شانہ تھپتھپایا، اس کی پیشانی چومی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر بھگا دیا تھا۔ اپنے مختصر سے لشکریوں کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اس وقت تبریز شہر کے نواح میں پہنچے جس وقت شہر اور اس کے گرد و نواح میں فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔
شاید دونوں جان بوجھ کر اس رفتار سے سفر کرتے آئے تھے کہ وہ عین صبح کے وقت تبریز پہنچے اور قتلغ خان پر شبخوں مارے۔ تبریز شہر اور اس کے گرد و نواح میں بلند ہوتی اذانوں کی صداؤں میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا کہ قتلغ خان نے اپنے لشکر کے ساتھ تبریز شہر کے شمال اور مشرق میں پڑاؤ کر کے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار یسوتائی آپس میں بڑی رازداری کے ساتھ سرگوشیوں میں مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے لشکروں کو لے کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تبریز شہر کے شمال کی طرف سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ خون کی ندیوں میں اٹھنے والے بغاوت کے ان شعلوں کی طرح نمودار ہوا جو دبائے نہ دبتے تھے اور روکنے سے وہ رکتے نہیں۔ پھر وہ فوق العادت لا تغب تحریک اور بلند آدرش پاسبان کی طرح قتلغ خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف لمحہ لمحہ ختم ہوتی تاریکی میں یسوتائی تبریز شہر کی مشرقی سمت سے خونی مد و جزر درخشاں ایام کی یادوں کی طرح ظاہر ہوا۔ پھر وہ اچانک پھٹنے والے آتش فشاں سمندر کی لہروں اور ہواؤں کی سنسناہٹوں کی طرح مشرقی سمت سے قتلغ خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ قتلغ خان کو سلطان جلال الدین کے شہید ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اور خان اور یسوتائی کا بھی منگولوں نے خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ بڑی بے فکری سے تبریز شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہر صورت میں تبریز شہر کو فتح کر کے رہے گا، اس لیے کہ کوئی ایسی قوت اسے اپنے سامنے دکھائی نہ دیتی تھی جو اس کے ارادوں میں حائل ہو سکے۔ جب اس کے لشکر کی شمالی طرف سے اور خان اور مشرقی سمت سے یسوتائی نے ہولناک انداز میں شبخوں مارا، تب قتلغ خان کی آنکھیں کھلیں۔ اس کے لشکری افراتفری اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خان اور یسوتائی نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں یسوتائی اور خان کے حملہ آور ہونے کے انداز میں دل آویز مناظر جیسی کشش، دلکش داستان جیسی فرحت، سرمدی خوابوں کی جنتوں جیسی شادابی تھی، اور انہوں نے لمحوں کے اندر قتلغ خان کے لشکر کی حالت گھناؤنے مقاصد، مکروہ انتشار، متروکہ داشتہ، تسادت قلبی اور شقاوت ذہنی جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ جس وقت تبریز شہر کے لوگ مسجدوں سے نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے، اس وقت قتلغ خان کا لشکر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، اور خان اور یسوتائی کے لشکریوں نے بھاگتے ہوئے قتلغ خان کے لشکر کا بھرپور اور خونخوار تعاقب کیا۔ یہ تعاقب 2 میل تک جاری رہا، یہاں تک کہ قتلغ خان کے لشکر کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور خان نے قتلغ خان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے ملا نہیں۔ نہ جانے وہ جنگ میں کام آ چکا تھا یا کہیں فرار ہو چکا تھا۔ اس طرح قتلغ خان کے بچے کھچے لشکریوں کا تعاقب ترک کر کے اور خان جب واپس ہوا تو اس کا ایک لشکری اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اور خان کے قریب آیا اور بڑی فکر مندی اور پریشانی میں کہنے لگا، اے امیر، آپ جلدی سے اس جگہ چلیے جہاں تھوڑی دیر پہلے جنگ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں پاسبانوں کا سپہ سالار یسوتائی خون میں لت پت پڑا ہے، وہ بری طرح زخمی ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر اور خان بیچارے کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے پریشانیاں اور تفکرات ٹپکنے لگے تھے۔ وہ اس لشکری سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ لشکری پھر بولا اور کہنے لگا، اے امیر، دراصل یسوتائی زندگی اور موت کو فراموش کرتے ہوئے اپنے محافظ دستوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر قتلغ خان پر حملہ آور ہوا تھا۔ قتلغ خان کے محافظ دستوں نے اسے روکا۔ اتنی دیر تک یسوتائی کے محافظ دستے بھی پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک یسوتائی قتلغ خان کے لشکریوں کے حملہ آور ہونے سے خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بڑی جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے یسوتائی اپنے سامنے آنے والے قتلغ خان کے لشکریوں کو کاٹتا ہوا قتلغ خان کے سر پر جا پہنچا، اور اپنے پہلے ہی وار میں اس نے قتلغ خان کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد یسوتائی اپنے گھوڑے سے زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف قتلغ خان کے قتل ہوتے ہی اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ یسوتائی کو اس کے کچھ لشکری سنبھالنے لگے، اور خان بیچارہ اس سے آگے کچھ نہ سن سکا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت ایڑ لگائی اور پھر اس نے گھوڑے کو اس سمت سرپٹ دوڑا دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اور خان اس جگہ آیا جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کے قریب جا کر اور خان اپنے گھوڑے سے اترا، پھر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اس ہجوم کے قریب ہی یسوتائی زمین پر بے سد سا پڑا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کوانتی اور 3 بچے اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔
اور قریب ہی تیان بیچاری بیٹھی سسکیوں اور آہوں میں رو رہی تھی۔ اپنے بچے کو تیان نے کمر پر کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ یسوتائی کے قریب اور خان زمین پر بیٹھ گیا، پھر اس کی خون آلود پیشانی کو طویل بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، یسوتائی میرے بھائی، میری طرف دیکھو، میں اور خان ہوں۔ جواب میں یسوتائی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، اچھا ہوا تم آ گئے، لگتا ہے میری روح کو پرواز کرنے کے لیے تیرا ہی انتظار تھا۔ دیکھ اور خان، میرے لشکریوں کو یہاں سے رخصت کرنے کے بعد انہیں کہنا کہ اپنے مسکن کو ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، ورنہ یہ منگول ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ دیکھ اور خان، میرے بعد میری بیوی کوانتی اور میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تو جانتا ہے اس دنیا میں نہ تو میرا کوئی بھائی تھا نہ بہن، بس گھر کا میں اکیلا فرد تھا۔ یہی حالت کوانتی کی ہے، اس کا بھی اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، اسے میں تیرے حوالے کر کے رخصت ہونے والا ہوں۔ دیکھ اور خان، میرے جسم پر اس وقت انگنت زخم ہیں جو کسی بھی لمحے میرے کوچ کا تیبل بجا سکتے ہیں۔ سن اور خان، تیری آمد سے پہلے میں اپنی بہن تیان اور کوانتی کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور خان، کوانتی کی عدت پوری ہونے کے بعد تو اس سے بیاہ کر لیتا، اس طرح یہ تیرے ساتھ خوش اور پرسکون زندگی بسر کر سکے گی۔ دیکھ اور خان، اس سلسلے میں نے کوانتی اور اپنی بہن تیان سے بات بھی کر لی ہے، یہ دونوں میری بات ماننے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یسوتائی کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یسوتائی پھر سنبھلا اور دوبارہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان، اب تو اس تبریز شہر یا اس کے نواح میں قیام کرنے کی تو کوشش مت کرنا۔ میں منگولوں کی فطرت اور ان کی عادت کا بڑا پرانا شناسہ اور جاننے والا ہوں۔ تو نے گزشتہ جنگوں میں منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا تجھے گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے وہ سائے کی طرح تیرا تعاقب کریں گے۔ تو فی الفور یہاں سے کوانتی، بچوں اور تیان کو لے کر دیار بکر کی طرف کوچ کر جانا۔ تیان اور کوانتی نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان جلال الدین کا حرم جو تبریز شہر میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے بھی قتل خان کے محاصرے سے قبل ہی ان کے محافظ یہاں سے نکال کر دیار بکر کی طرف لے گئے ہیں۔ دیکھ میرے بھائی، تو بھی کوانتی، تیان اور بچوں کو لے کر دیار بکر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر پرسکون زندگی کی ابتدا کرنا۔ دیکھ اور خان، میری ساری زندگی جنگوں میں گزر گئی۔ پہلے چنگیز خان کے ساتھ صحرائے گوبی کے اطراف میں پھیلے وحشی قبائل کے خلاف جنگ کرتا رہا، پھر چین کی آخری حدود تک چنگیز خان کے حق میں لڑا۔ اس کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہوا۔ مجھے فخر ہے میں اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس سے آگے یسوتائی کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور خان نے گھبرا کر نبض پر ہاتھ رکھا۔ یسوتائی ختم ہو چکا تھا اور خان نے اس کی آنکھیں بند کر دیں اور سر پر آہنی خود کے اوپر باندھا ہوا اپنا امامہ اتار کر اس نے یسوتائی کے اوپر ڈال دیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے کوانتی اور اس کے بچے یسوتائی کی لاش سے لپٹ کر بارش کی طرح دھاروں دھار رونے لگے تھے، جبکہ قریب بیٹھی ہوئی تیان بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی اور آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی رو رہی تھی، اور خان بھی یسوتائی کے قریب بیٹھ کر بڑی بے بسی سے آنسو بہاتا رہا۔ پھر وہ بولا اور انتہائی کرب اور بے بسی میں کہنے لگا، یسوتائی میرے بھائی، تو اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے حرم کے چراغوں کا راغن، روئے سحر کی شفق، جلتے صحراؤں میں سایوں کا بھرا سحاب تھا۔ یسوتائی میرے بھائی، تو ایسا مجاہد تھا جو دار پر چڑھ کر تکبیر پکارنے والا اور آندھیوں میں چراغ جلا ڈالنے والا تھا۔ یسوتائی میرے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے تو ایک جمال سحر، مستقبل کی روشنی، آدرش کا سورج، حوصلوں کی رفت اور بے نشان راستوں پر ایک راہبر تھا۔ سن میرے نجیب و شجاع بھائی، میرے ذہین و فطین رفیق، تو اپنی ذات میں اسلامی احیاء کی لہر اور سرفروشوں کی زرعی جد و جہد تھا۔ سن میرے بھائی، تو میرے لیے رات کی دلدل میں روشنی کا مغنی، کرن کرن کا سفیر تھا۔ تو وہ بھائی تھا جو طاق مزار کو لوح جان میں، خاکزاروں کو قصر خواب میں، خشک پتوں کو برگ سرسبز میں تبدیل کر دینے والا تھا۔ یسوتائی، کاش میں پیڑوں کا سایہ ہوتا، بادل ہوتا اور برس کر تیرے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا۔ تیرے بعد میرے مقدر میں مسلسل تلاش، اندھے کنوؤں کی اسیری، راہوں کے آشوب کی عداوت، قبروں جیسی خاموشی،
بوسیدہ کفن جیسی ویرانی اور بنجر زمینوں کے سیم کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ یسوعائی میرے جرتوں کے دل افروز بھائی، تیرے بعد میری جھولی میں دلوں کے ناہوں، آنکھوں کے آنسوں، ہونٹوں کی آہوں اور چاکے گریباں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ اور خان کے ان الفاظ نے اس سمے کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا تھا۔ تیان بیچاری جو غم سے نڈھال ہو رہی تھی، اسے اور خان کے ان الفاظ نے گویا پیس کر رکھ دیا تھا۔ تیان بیچاری آگے بڑھی اور خان کے شانے پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اور خان نے تسلی دے کر پہلے تیان کو چپ کرایا، پھر وہ آگے بڑھا تاکہ یسوعائی کی لاش سے کوانتی اور اس کے دونوں بچوں کو علیحدہ کرے۔ جب اس نے کوانتی کو شانوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو کوانتی کا جسم یسوعائی کی لاش پر لٹک گیا۔ کوانتی بیچاری روتی روتی یسوعائی کی لاش کے اوپر ہی دم توڑ چکی تھی۔ کوانتی کو یوں رخصت ہوتا دیکھ کر تیان بیچاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ شور اور واویلا کرنے لگی تھی۔ اور خان نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر تیان کو مخاطب کر کے کہا، تیان اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو یسوعائی کے ساتھ کوانتی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر تو اسی طرح روتی بین کرتی رہی تو پھر یسوعائی اور کوانتی کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تیان اپنے آپ کو سنبھال، اپنے بچے کو جو تو نے پیٹھ پر باندھ رکھا ہے وہ ابھی جاگ اٹھا ہے، اگر تیری حالت یہی رہی تو وہ بھی رونے لگے گا۔ دیکھ تیان اٹھ، میں یسوعائی اور کوانتی کی تجہیز و تکفین کا سامان کرتا ہوں، اتنی دیر تک تو بچوں کو سنبھال، انہیں ڈھارس دے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کر۔ اب تو یسوعائی اور کوانتی کے دونوں بچوں کی بھی ماں اور میں ان دونوں کا باپ ہوں، دیکھ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور خان کی اس گفتگو سے تیان بیچاری سنبھل گئی، آگے بڑھی اور یسوعائی اور کوانتی کے بچوں کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور انہیں والہانہ پیار کرنے لگی تھی۔ اور خان نے حرکت میں آتے ہوئے پہلے تبریز شہر کے نواح میں یسوعائی اور کوانتی کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ قتل خان کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان اس کے پڑاؤ سے ہاتھ لگا تھا وہ سارے کا سارا اس نے یسوعائی اور اپنے لشکریوں میں بانٹ دیا اور انہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یسوعائی کے کچھ سپاہیوں کو اس نے ان کے مسکن کی طرف روانہ کیا تاکہ مسکن کے رہنے والوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو کوچ کر جائیں۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اور خان تیان اور بچوں کو لے کر ایک ایسے مسافر کی طرح تبریز شہر سے دیار بکر کی طرف کوچ کر گیا تھا جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو اور وہ بیچارہ اجنبی اور ناآشنا راستوں پر سفر کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو۔